بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 صفر المظفر نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ فرعون کو ایمان کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے معجزہ کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہی، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم کہتے ہیں اس جگہ کو۔ قلزم یہ ایک شہر کا نام ہے جو مصر و عرب کے درمیان سمندر کے کنارے پر بسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سمندر کا نام بھی قلزم ہو گیا، اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سورج کی گرمی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولا ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج 1 سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ خلاصہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو مسواک فرماتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، دوران سفر شر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں ایک برے کلمے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔
نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے، کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگے؟ خلاصہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں اچھے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے، چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، چقندر کے فوائد۔ ایک مرتبہ ام منظر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔